السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج بات کرتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیوں کو جلوہ گر ہونا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا۔ اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئی کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بربرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کندھال چٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کندھال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا، بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہیرے لاوے کے چٹانوں، پہاڑوں اور کھجوروں کے باغات سے گھرا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار کر دی۔